اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو، ارے یہ جو نوجوان جو شرک کرنے والے ان کی قوم سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی الگ ہو گئے، مگر اللہ سے الگ نہیں ہوئے۔ اللہ ہمیشہ ساتھ ہے، تمہارے دل کے گردن کے رگ سے بھی قریب تمہارا اللہ تمہارے دل میں ہے، اس بات کو جان لو۔ تو تم فلانا غار میں چل کر پناہ لو، تو پھر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ اس طریقے سے وہ نوجوان نے اپنے آپس میں تجویز کر لیا اور اپنی قوم سے جدا ہو کے جا کے پہاڑ میں پناہ لی، اور تمہارے لیے تمہاری اس کام میں کامیابی کا سامان درست کر دے گا الحمدللہ۔ اور اے مخاطب، دیکھو یہاں پر انڈائریکٹ میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا کہا ہے؟ اے مخاطب، جب دھوپ نکلتی ہے تو اس کو دیکھے گا کہ وہ ان کے غار کے دہنے جانب کو بچی رہتی ہے، دہنے جانب یعنی دہنے ہاتھ کے پر وہ پہاڑ کا وہ سرنگ کا دہنے ہاتھ پر نہیں پڑتا، بائیں ہاتھ پر پڑتا ہے تاکہ ان کا گرمی نہ لگے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک نمبر فائدہ ہے وہ پڑھنے سے، یعنی غار کے دروازے سے الگ رہتی ہے تاکہ دروازے پر نہیں پڑتی تو ان کی روشنی سے ان کو دکھائی دے اور ان کو گرمی پہنچے۔ ایسا بھی نہیں، یہ سورج کا گرمی بھی ان سے ہٹ کر رہتی ہے، اور جب چھپتی ہے تو غار کے بائیں طرف ہٹی رہتی ہے، یعنی جب نکلتی ہے تو دہنے جانب نہیں رہتی، دہنے جانب کو بچی رہتی ہے، دہنے جانب پر نہیں پڑتی، اور چھپتی ہے تو بائیں جانب پر نہیں پڑتی۔ جو الٹا ہو جاتا ہے نا سورج، جب ادھر سے ادھر ہو جاتا تو الٹا ہو جاتا ہے، تو اس طرح کو جو غار کو وہ اس کا روشنی یا اس کا گرمی نہیں پڑتی، ہٹی رہتی ہے۔ اور لوگ اس غار کے ایک فراغ موقع میں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے الحمدللہ۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو بے راہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پائیں گے۔ دیکھو یہاں پر مرشدہ لکھا ہوا ہے۔ جو لوگ مرید بنتے ہیں نا تو کسی کو اپنا استاد مان لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مرید، اس کو کیا کہ وہ جو بولے گا وہ کریں گے اس طریقے سے۔ مرید بننا، مرید بننے کا لیے بھی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، پڑھا میں نے، تو بہت سی باتوں کو اس کے پر چھان بین کرنا۔ اگر اتنا چھان بین کرنے کا علم ہمارے پاس ہے تو ہمارے لیے راستہ بتانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد میں خلفائے راشدین ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو اپنا استاد ہے اور اس کو مان لینا، اس کا مرید بننا۔ یہ لوگ آج کل ایک استاد کا مرید ہے، وہ استاد کا مرید ہے، یہ استاد کا مرید ہے، ہمارے مرشد ایسا ہے۔ مرشدہ کا مطلب کیا آیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ راہ بتلانے والا۔ راہ بتلانے والا سب سے پہلا کون ہوتا ہے؟ اس کی ماں، بچے کی ماں اس کو راستہ بتا دیے تھے، اس کے بعد میں اس کے باپ، اس کے بعد میں اس کا گھر والے محل، اس کے بعد میں اس کا محلے والے، اس کے بعد میں اس کے گاؤں والے۔ اس سے اس کا چال چلن بدل جاتا ہے۔ جس طریقے سے یہ لوگ چلیں گے اس طریقے سے وہ لوگ چلے گا۔ لیکن جب اس کا سن بلوغ کو پہنچ جائے، اللہ جب اس کو ہدایت دے تو اس کو کتابوں کو پڑھنا اور اپنے ماں باپ کس راستے پر ہے، اپنے گھر والے کس راستے پر ہے، اپنے محلے والے کس راستے پر ہے، اور گاؤں والے کس راستے پر ہے، ان کے اندر میں کون سی غلطیاں کمیاں ہیں، اس سے الگ ہو کر ایک اللہ کے طرف ثابت رہنا، قرآن کے طرف جھکے رہنا۔ تو مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ راہ بتلانے والا ہمارے لیے اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے بعد میں خلفائے راشدین ہیں۔ آج ہم لوگ مسلمانوں نے کیا ہے؟ اماموں کو بھی الگ الگ کر لیا، 4 امامیں بنا دیا۔ وہ امام اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، یہ امام اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، یہ امام اس جگہ پر سجدہ نہیں کرتے۔ قرآن میں 15 سجدے ہیں اور کچھ لوگ 14 سجدے کرتے ہیں۔ یہ اپنے دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر لینا،
کوئی سیاہی ہے کوئی شافی ہے کر کے کہیں قرآن میں یا حدیث میں نہیں آیا۔ قرآن میں صرف اسلام آیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کریا، تمہارا لقب مسلمان رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق ہدایت دے۔